ہمیں دکھایا تھا وہ یہ گنے ہم نے یہ کافروں سے کھینچی ہیں، تو پڑی ہوتی تھی تو فرمایا کہ اس میں سے جو جتنا بھی مال اکٹھا ہوا ہے کسی بھی جنگ میں سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو مال ہے نا اس میں سے 5واں حصہ، اس غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اب نبی کریم جیسے چاہیں جب چاہیں اس کو خرچ کریں، خرچ کر سکتے ہیں، تقسیم کر دیں، خود رکھ لیں، اس میں سے 5واں حصہ، یہ اصول غنیمت کے مال کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں سے 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور حضرات اسی صورت کے اندر اسی سپارے میں بدر کے مارکے کا ایک مرتبہ پھر ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے شیطان کے کردار کا۔ کس کے کردار کا؟ آپ کو پتہ ہے بدر کی جنگ میں شیطان کا بڑا کردار تھا۔ کس کا؟ شیطان کا۔ اس نے نا یہ اچھا ایک تو شیطان ہے نا جو ہم نے دیکھا نہیں، جب بدر کی جنگ ہوئی تو اس نے انسان کی شکل اختیار کر لی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ بدر کی جنگ والے دن اس نے انسانی شکل اختیار کر لی اور کافروں کے پاس گیا، کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ چونگے چے 200-250 بندہ ہے، تسی اللہ بندے ہو، سردار آدمی ہو، چودھری بندے ہو، 1 منٹ دی گیم ہے، تسی تیاں پڑکا کے پڑا مارنا ہے، تو ذرا دلیر بنو، آئیو چڑھیے لڑن۔ انہیں نا واہ واہ بندیاں نو پڑکایا، تیار کیتا تے میدان ال لے آیا۔ اس نے تیار کیا بندوں کو اور آ گیا میدان میں لے کے۔ تو جب جنگ شروع ہونے لگی، یہ جڑا شیطان سی نا انہیں پڑکایا سی بندے نو، انہیں ریورس گیئر لا دیتا پیچھاں دا، اینج نہ کھسکن لگ گیا تھوڑا تھوڑا پیچھے، تے بندے دی نظر پی گئی ابو جہل ہوراں دی، کہن لگے سانو تو تیار کر کے اتنے لائے ہیں تے پیچھا کیوں جاننے ہیں واپس، آپ کتنے چلنا ہے سانو چھڈ کے؟ اللہ اکبر۔ پتہ اس نے کیا جواب دیا شیطان نے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ آپ، کیا دیکھا تھا شیطان نے؟ کہ جبریل کی قیادت میں فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس نے اترتی ہوئی دیکھی۔ اس کو تو پتا تھا یہ تو اٹھا اٹھا کے ماریں گے ابو جہل اوروں کو، اس نے دڑکی لگا دی اور بھاگ گیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا حال ہوا ان کا، اللہ اکبر۔ تو اس کا خصوصی طور پر 10ویں سپارے میں ذکر ہے کہ شیطان کا کیا کردار ہے، اور ایڑیاں، ٹھیک ہے جی، پیچھے موڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میدان جہاد سے بھاگنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ تو 9ویں سپارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ جو جہاد کے میدان سے بھاگ جائے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں ان کی جو ہوتی ہے نا انفرادی قوت، اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے پاس بندے کتنے ہیں، گولیاں کتنی ہیں، اسلحہ کتنا ہے، ان کا یقین تو اللہ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انفرادی قوت پر اور عوامی طاقت پر ان کا یقین نہیں ہوتا، ان کا یقین کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سورہ انفال کے بعد میں مختصر کروں، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ 10ویں سپارے میں۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے، باقی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے۔ اچھا، اب اس کی 2 میرے علم کے مطابق جو وجوہات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے غضب میں تھے، اللہ تعالیٰ جب یہ صورت نازل ہوئی، یعنی غضب میں تھے، غصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اس کی آیات جب آئیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے۔ سورہ توبہ یعنی وہی احکامات چل رہے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا، توجہ کریں، سورہ توبہ کے شروع میں ذکر ہے، فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرو۔ فرمایا جو بندہ یہ 2 کام کرتا ہے نا اس کا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لنک ہے، یعنی وہ بندہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ کون؟
جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرمایا وہ ایمان والوں کا بھی بھائی ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں بھی اس بندے کا کیا ہوا ہے، شمار ہوا ہے۔ یہ دو احکامات یعنی یہ دو عمل جو بندہ کرتا ہے اس کا کس کے ساتھ لنک ہے؟ مسلمانوں کی جماعت اور ایمان والوں کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ اچھا، اسی سورہ توبہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، آپ کو پتہ جو کافر ہوتے تھے نا وہ بڑے اچھے کام بھی کرتے ہوتے تھے، بڑے اچھے کام بھی کرتے تھے۔ جب حج کے دن ہوتے تھے نا تو یہ حرم پاک کی صفائی کرتے ہوتے تھے، حرم پاک کی صفائی کرتے تھے۔ اور ستو کچھ ہوتا ہے، ستو میں نے تو نہیں پیا، آپ کو پتہ ہوگا، پیا دو یار۔ اچھا، یہ نا ٹھنڈ یعنی بڑا اچھا شربت تھا، ابھی پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں، اسی تو روح افزا پینے ہیں، جامع شریعت ٹینگ۔ اچھا بڑی گل۔ اچھا تو یہ حاجی بھی کام کرتے سن نا، کافر سوری، حاجیاں نو ستو بڑا پیاندے سن رج رج کے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے حرم پاک کی صفائی بھی کر رہے ہیں، ستو بھی پلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کافرو یہ تو کوئی کام نہیں، یہ گل نہیں بننی ستو پیان نال۔ چلو مسلمان تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں پی پی کے، تمہانوں کی ملتا پیا؟ اللہ نے فرمایا جنہ مرضی ستو پیاؤ، ٹھیک ہے جی، جنی مرضی صفائی کرو، گل تو ادو بننی ہے جدو تسی ایمان لے کے آؤ گے، جدو تسی ایمان۔ تو محترم بھائیو، ایمان کے بغیر جتنے مرضی عمل کر رہے ہیں، یہ بل گیٹس جو ہے پوری دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، آج یہ جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں سارا خرچہ یہ اٹھاتا ہے۔ بازار تو ایک اچھا کام ہے وہ کر رہا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بڑے ریلیف کے کام کرتا ہے غریبوں کے لیے، لیکن ایمان کے بغیر جتنے مرضی اچھے کام ہوں ان کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا اس بندے کو فائدہ نہیں ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور پھر اسی صورت کے اندر سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا مارکا۔ اچھا، ایک بات یہاں پر غور طلب ہے کہ مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی نا، تو بظاہر تو آپ کو پتہ ہے نہ اسلحہ ہوتا تھا نہ بندے ہوتے تھے، تھوڑے سے آپ کو بدر کے مارکے میں کتنے بندے تھے؟ 2-3 گنا زیادہ بندے تھے کافروں کے پاس، نہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہے، نہ بندے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے۔ تو اکثر جنگوں میں یہی حالت ہوتی تھی، اکثر جنگوں میں۔ لیکن جو حنین کا مارکا ہوا اس میں مسلمانوں کے پاس تعداد بہت زیادہ اور بہت بہتر اور اچھی خاصی تعداد تھی، اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس صحیح تھا، وافر تھا۔ اچھا، اب مسلمانوں نے دیکھا بھی بندے بھی ٹھیک ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، تو تھوڑا سا نا فخر، الحمدللہ فخر کرنے لگے کہ یار اب جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہوا کیا، بندے ٹھیک تھے، بندوں کی تعداد بھی صحیح تھی، اسلحہ بھی تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی نا، حنین کا غزوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے، جب مارکا شروع ہوا تو کافروں نے کیا کیا کہ یک دم ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ چال چلی نا انہوں نے، یک دم تیر برسانے شروع کیے۔ اب دیکھیں نا، ایک گولی چلے اور ایک برش چلے، اس میں فرق ہوتا ہے نا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، حالانکہ مسلمانوں کے پاس تعداد بھی تھی، انہوں نے یک دم جب تیر برسانے شروع کی تو کیا ہوا، مسلمانوں کی قدم اکھڑ گئے، وہ یک دم جو ہے نا تھوڑا سا گھبرا بھی گئے، قدم اکھڑ گئے، حالانکہ ان کو فخر بھی تھا اپنے آپ پہ، لیکن قدم اکھڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے دیکھا، نبی کریم ڈٹے ہوئے ہیں میدان کے اندر، ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے استقامت کے ساتھ۔ پھر تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور ڈٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، یعنی غزوہ حنین میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب مارکے سے یعنی فارغ ہوئے، فتح یاب ہو کر واپس پلٹے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ تعداد جتنی مرضی زیادہ ہو، اسلحہ جتنا مرضی ہو، گولیاں جتنی مرضی ہوں، سواریاں جتنی مرضی ہوں، ٹینک جتنے مرضی ہو، جب تک اللہ کی مدد نہ آئے بندے کو فتح ملتی نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو یہ نصیحت حاصل ہوئی، حالانکہ وہ فخر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تعداد اس مرتبہ ٹھیک ہے۔
تو آج کی مثال اگر میں دوں تو امریکہ اور افغانستان کی مثال واضح ہے، وہ سپر پاور، جدید اسلحہ، جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس، لیکن افغانستان والے ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ان کے پاس، لیکن اللہ نے مدد بھیجی کہ نہیں؟ تو اللہ کی مدد پر جو ہے وہ فتح ملتی ہے اور جنگیں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو غزوہ حنین کا سورہ توبہ میں ذکر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بڑی بغاوت کی۔ اللہ نے کہا اللہ یہ یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ پر انہوں نے یہ الزام لگایا، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، اس گندے عقیدے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے دنیا کا سب سے غلیظ ترین شرک اللہ کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی صورت کے اندر سونے چاندی کا ذکر ہے، سونے چاندی کا حضرات توجہ کریں، فرمایا جو بندہ سونا چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اپنے گھر میں، بینک میں یا صندوقڑی میں، ٹھیک ہے جی، سونا چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس میں سے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ پگھلا کر پھر اس کے پیشانی، اس کی پشت اور اس کے پہلوؤں پر اس کو داغا جائے گا، اور ساتھ کیا کہا جائے گا؟ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، فرمایا یہ مزہ چکھو، مزہ چکھو جو تم سونا چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ تو محترم بھائیوں اس کا بھی ذکر ہے، اس لیے سونے چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ورنہ اس کا انجام اختتام اللہ تعالیٰ نے بہت برا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی سپارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی 8 مصارف ہیں، کتنے؟ 8 مصارف جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ میں مختصر کروں، ان میں فقیر ہیں، مسکین ہیں اور عاملین، یعنی جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، اور اسلام کے بارے میں جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ہے، جو قید ہیں، قیدیوں کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھر مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں یعنی مدرسے کے اندر اور جہاد کے راستے میں، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں بھی یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور اس میں جو غلام ہے، کون ہے؟ غلام، یعنی جو کسی کے اس کے یعنی اس کی گرفت میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں۔ اور پھر اسی سپارے میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے۔ کس کا؟ غزوہ تبوک میں نا کچھ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی سے رخصت لے لی، بہانہ بنا کے، کیا کر کے؟ بہانہ بنایا اور چھٹی مانگ لی کہ ہم جنگ میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو ہے نا انجام وہ صحیح نہیں، یہ بہانہ بنا رہے ہیں نا، بہانہ بنا کے اور جنگ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فصل پکی ہوئی ہے اور ہمارا یہ کام ہے اور ہمارے گھر میں بچے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا انجام صحیح نہیں، یہ فتنوں کا شکار ہوں گے اور فتنوں کی دل میں پھنسیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کا بھی ذکر ہے اس صورت کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جو منافق لوگ ہیں نا، منافق مرد منافق عورتوں کے لیے اور مومن مرد یعنی جو جیسا ہو وہ اسی کے ساتھ ہی پھپتا ہے، مجھا دیاں بھیڑاں کھوتے والی جاندے نے، ٹھیک ہے جی۔ تو منافق جو ہیں وہ ان کی یاریاں منافقوں کے ساتھ، جو مومن ہیں وہ مومنوں کے ساتھ پھابدے ہو ہی نے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا ذکر اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا منافقوں کے خلاف۔ کیا کرنے کا؟ جہاد کرنے کا۔ فرمایا کہ کافروں کے خلاف بھی جہاد کرو اور منافقوں کے خلاف بھی جہاد کرو، لیکن فرمایا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے تلوار کے ذریعے، منافقوں کے خلاف تلوار نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ دلائل کی بنیاد پر منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، قرآن و حدیث سے دلائل دے کے ان کے ساتھ جہاد کرو، حق بات ان کے سامنے رکھو، اور منافقت والے جو کام کرتے ہیں ان سے ان کو بچاؤ۔ تو کافروں اور منافقوں کے ساتھ
جہاد کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور آخری بات اس سپارے میں فرمایا کہ وہ منافق فوت ہو گیا نا اللہ کے نبی کے دور میں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی دعائیں کی، جنازہ بھی پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا اللہ کے نبی آپ ان منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں۔ کتنی مرتبہ دعا کون کرے؟ میں اور آپ نہیں، جس کے کہنے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں اس محمد کو اللہ کریم کہہ رہے ہیں اے نبی آپ منافقوں کے لیے جو منافقت کی موت مرا ہے اس کے لیے 70 مرتبہ جولیاں اٹھا اٹھا کے مجھ سے دعا کریں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں رویہ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ چند مختصر سے مسائل 10ویں سپارے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔